الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود تمام کائنات میں انسان کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ دینے کے بعد بھی انسانوں کو ایک رہبر کی ضرورت تھی۔ جبکہ انسان عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو نبیوں میں بحیثیت انسان اور بحیثیت نبی سب سے پہلے آئے آدم علیہ السلام، جو نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں۔ پھر وہاں سے سلسلہ چلا تو ایک وقت وہ آیا کہ وہاں پر نبیوں کا سلسلہ رک گیا، انسانوں کا سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر قرآن کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے دوبارہ اللہ ان کو نازل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ انسانیت بغیر رہبر کے رہ رہی تھی، جس کی وجہ سے اخلاق جیسی کوئی چیز کا پتہ نہیں، انسانیت کیا چیز ہے پتہ نہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا چیز ہے پتہ نہیں، والدین کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے پتہ نہیں، اور اس قدر جہالت عام ہو گئی تھی کہ پیدا ہونے والی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اسی کو اپنی عزت سمجھا جاتا تھا۔ اس قدر جہالت کے عروج پر انسانیت آ گئی۔ جبکہ انسان کو اللہ نے عقل دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، جب رہبر زندگی میں نہ ہو انسان کے تو پھر انسانیت دائیں بائیں ہو کر اپنے آنے کے اصل مقصد سے ہٹ جاتی۔ تو پھر انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے اس ذات بابرکت کو بھیجا، اس آخری نبی کو بھیجا
کہ جس نبی کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت قیامت تک نہیں ہے، ایسی عظیم ذات کو اللہ نے بھیجا کہ اس ذات کو اس دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کا ارادہ تھا، تو اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اگر ہمارے نبی کو بھیجنے کا اللہ کا ارادہ اور مقصد نہ ہوتا تو اللہ یہ کائنات کو نہیں بناتے۔ اور یہ ہم جیسے حقیر اور فقیر جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اللہ نے ہم کو ان کی غلامی کے لیے قبول کر لیا۔ یہ کس قدر فخر کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں مال و دولت کو پر فخر کیا جاتا ہے، سب سے بڑے فخر کرنے کی بات یہ ہے اور اس پر شکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت کے ساتھ نبی کی غلامی کے لیے اللہ نے ہم کو قبول کیا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ آنے میں آخر کو آئے، لیکن حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے سردار ہے۔ یہ وہ نبی ہے جن کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، کہ تمام نبیوں کے امام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو بھیجا، اور نبی علیہ السلام آئے تو پھر امن ہوا۔ نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے کہہ دیا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو عزت اللہ کے نبی نے دی، عورتوں کو مذہب اسلام نے عزت دی۔ نبی علیہ السلام سے بھری محفل میں سوال کیا گیا، اس زمانے میں عورتوں سے محبت کا اظہار کرنا بے انتہا عیب مانا جاتا تھا۔ بھری محفل میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں، نبی کی تمام بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ پوری محفل میں کوہرام مچ گیا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، نہیں، خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے، مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوہا، کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ چاہتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے محبت ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے محبت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی ہے تو تمہاری عزت ہے اور تمہارے گھر کا نور ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، اور بیٹی ہے تو تمہارے سر کا تاج ہے، تمہارے گھروں کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ مذہب اسلام نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، دین کی تبلیغ ہوئی، لوگوں کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا گیا، لوگوں کو اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق بتایا گیا، لوگوں کو عبادت اور غیر عبادت میں فرق بتایا گیا، شراب اور حلال چیزوں میں فرق بتایا گیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی جماعت دین اسلام میں داخل ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک وقت اللہ کے یہاں مقرر تھا، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر نبیوں کے جانے کے بعد پھر کوئی اور نبی کیوں نہیں آیا؟ کہ اب رہبر کی ضرورت نہیں ہے، اب رہبری کرے گی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی۔ نبی کی امت اب نبی کے مشن کو لے کر بڑھے گی آگے، نبی کی امت نبی کے تعلیمات پر ایسے عمل کرے گی جیسے نبی کے غلام صحابہ نے کیا۔ ایک جماعت امت مسلمہ میں ہوگی جو نبی کا جو مقصد تھا آنے کا، جو فریضہ تھا، اس کو آگے بڑھائے گی، اور قیامت تک اب یہ امت کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ تم نبی کے دین کو آگے پھیلاؤ، نبی کے اخلاق کو امت کے سامنے پیش کرو۔ اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے نبیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت ہے کہ قیامت تک اس امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر کھڑی رہے گی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ڈٹے رہے گی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو اپنے گردن کٹانا تو منظور کرے گی، دین اسلام کا سودا گوارا نہیں کرے گی،
ایک جماعت ایسی کھڑے ہوگی کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو تو مقابلہ کیا جائے گا، زبان سے بھی کیا جائے گا، ہاتھ سے بھی کیا جائے گا، جان لینی پڑی لیں گے، دینی پڑے دیں گے، مگر نبی کی ذات پر حملہ ہونے برداشت نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس جماعت کا حصہ ہوں؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے مجھے اس خدمت کے لیے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ آج مذہب اسلام پر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ جہاد اسلام میں فرض ہے، یہ ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر جہاد کا مطلب اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ لیا جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ جہاد کا حکم ہر مذہب میں ہونا چاہیے۔ کیا کسی کے حق مارنے کو جہاد کہا جاتا ہے؟ ناحق کسی کو قتل کر دے، قتل کرنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، اسلام اسے بھی قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ ناحق کسی کا قتل ہو، اسلام کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ کیا اپنے مذہب کا نام لے کر کسی کو قتل کر دیا جائے تو یہ جہاد ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کسی کو قتل کر دیا جائے ناحق، یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام درخت کے نیچے سفر سے واپسی پر آرام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت پر لٹکائی، آپ آرام کر رہے ہیں، ایک دشمن آیا، اس نے تلوار نکال کر اللہ کے نبی کے گردن پر رکھی اور بولا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے تو اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ نبی نے تلوار لی اور اس کے گردن پر رکھ کر نبی نے پوچھا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا بس آپ کے رحم و کرم پہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ نبی کو قتل کرنے والے جو آئے، اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ اسلام ناحق کسی مذہب والے کو قتل کرنے کی بات کیسے کرتا ہے؟ اور یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک نعرہ دیا گیا، اور آج کا مسلمان لا علمی کی وجہ سے ان نعروں کا شکار ہو گیا کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، یہ نعرہ دیا گیا۔ بھائی قرآن نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو دین اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر اپنی خوشی سے صرف زبان سے نہیں دل کے یقین کے ساتھ کہے گا تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، ایمان والا کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر زبان سے کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کو مسلمان تو کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا، منافق کہا جائے گا قرآن کی زبان میں۔ اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر یہ طعنے دیے گئے، مذہب کو بدنام کیا گیا کہ بھائی اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، پوری تاریخ کھنگالو، کہیں بتاؤ اللہ کے نبی نے ناحق کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا؟ کہیں بتاؤ کہ ناحق اللہ کے نبی نے کسی کو مارنے کا حکم دیا؟ میدان جنگ میں مخالف کے خواتین بھی آ جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو اپنی تلوار دی تو نصیحت کی کہ یہ تلوار نہ خاتون پر چلنا، نہ کسی بچے پر، نہ بڑے بزرگ پر چلنا چاہیے، صرف تلوار اس پر چلے گی جو مذہب اسلام کے مخالف آیا۔ اور مذہب اسلام کے مخالف میں جتنے لوگ آئے ان کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا، ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جہاد ان سے کیا جائے گا جو مذہب اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بھائی ہر کسی کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، میں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے میں میرے سامنے والے کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں، کوئی آ کر روکنا چاہے تو اب اس سے قتال کیا جائے گا۔ یہی تو تعلیم ہے۔ اسلام میں جہاد فرض ہوا تھا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرض کیا کہ ایک لشکر گیا کہیں پر دین کی تبلیغ کے لیے، اب وہاں کے لوگوں نے روک دیا، ہمارے راستے میں کوئی آ کر رکاوٹ بنا، تب اللہ نے اسلام میں جہاد کا حکم دیا۔
تو دین اسلام جہاد سے نہیں پھیلا، دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاد کو فرض کیا. قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ تم غیروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو. یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود مانتے ہو ماننے دو، مگر تمہیں یہ حکم ہے کہ تم ان کو برا بھلا، ان کے معبودوں کی توہین مت کرو. تو پھر اسلام کسی کے گردن مارنے کا حکم کیسے دیتا ہے؟ یہ سمجھو، یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں مذہب اسلام میں یہ بات آ گئی کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا نہیں پھیلا. اسلام میں جہاد دین اسلام کو پھیلانے کے لیے فرض نہیں ہوا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے فرض ہوا. کسی کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم سامنے والے کے گردن پر تلوار رکھ کر کہو کلمہ پڑھ، نہیں. وہ خوش دلی کے ساتھ پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہونے کا یقین اس کے دل میں نہ ہو، تب جا کر اس کو مومن کہا جائے گا قرآن کی زبان میں. ہم خود مذہب اسلام کو نہیں پہچانتے. بھائی اگر میں آپ سے آپ کا حق چھین لوں، مجھے اپنے کام کی آزادی ہے، آپ کو اپنے کام کی آزادی ہے، میں آ کر رکاوٹ بنوں تو آپ مجھ سے نہیں لڑیں گے، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تو اسی کا نام قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا گیا کہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہوا ہے. اور آج کے مسلم معاشرے نے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے والی جماعت یہودیوں کی تنظیم نے اور ہر جماعت مذہب اسلام کے علاوہ سب نے دین اسلام کو جہاد کا نعرہ دے کر بدنام کر دیا. اہل فلسطین اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کو کہہ دیا کہ یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد کرنے والے ہیں. اپنے حق کے لیے لڑنے والے کا نام بھی جہاد ہے. تو پھر آپس میں دو ملکوں میں جب وار ہوتا ہے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب خیبر فتح ہوا، یہودیوں کی زمینیں سب کچھ اہل اسلام کے قبضے میں آ گئی تھی. یہودیوں نے کہا تھا کہ اب ہماری زمین آپ کی ہو گئی، ہم آپ کے غلام ہو گئے، لیکن ہم آپ کا مذہب قبول نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی زبردستی نہیں. تو جو زمین آئی تھی یہودیوں کی مسلمانوں کے قبضے میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اس زمین کی دیکھ بھال ہم کریں گے، محنت کریں گے، کچھ رقم آپ ہمیں دے دینا، بقیہ آپ کا. نبی کی شان رحمت نے اس کو قبول کر لیا. یہ سلسلہ چلا. نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. نبی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں نے موقع دیکھا اور ایک صحابی کو قتل کر دیا. اب میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہودیوں کی حالت دیکھیے کہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی تم کو ہمارا تو ارادہ تھا پہلے سے نہ رکھیں، لیکن نبی کی شان رحمت نے تم کو رہنے کی اجازت دی اور تم نے اس کا ناحق فائدہ اٹھا کر ایک صحابی کو قتل کر دیا. لہٰذا تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ، تم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہو. یہ عمر نے فیصلہ کیا. اور پھر آپ دوسری طرف مذہب اسلام کی تعلیم دیکھیے کہ ان کو بدر سے نکالا تو گیا، لیکن یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں تھی کہ ان کو بے سر و سامان اور بے گھر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے ایک ملک میں ان کے لیے زمین طے کر دی اور کہہ دیا یہاں جاؤ، یہاں گھر بناؤ اور آرام سے رہو، بس مدینے میں تمہاری رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تھا اسلام کا عدل. امت کو یہ سبق نہیں دکھتا کہ ان کو مدینے سے نکالا بھی تو ایک ملک میں رہنے کا پورا انتظام کیا. آج کی طرح نہیں کہ گورنمنٹ کے بلڈوزر آئے کسی کا گھر توڑ دیں اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر اس کو بے سر و سامان بے سہارا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے اسلام کا نظام عدل. اسلام کہتا ہے کسی کو کسی جگہ سے نکالا جائے تو نکالنے سے پہلے اس کے وہاں رہنے کا انتظام کرنا ہوگا. یہ تعلیم امت کو نظر نہیں آتی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، دین اسلام کی تعلیم پڑھا نہیں. پھر اس کے بعد یہودی اس زمانے سے مارے مارے پھر رہے تھے، کوئی ملک میں ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا. بیچارے وہ اللہ رحم کرے اہل فلسطین پر، انہوں نے یہودیوں کی ایک جماعت کو پناہ دی، جس کے بعد یہ فی التین
یہ وعدہ خلافی کرنے والے نبیوں کا زمانے سے یہ وعدہ خلاف کرتے تھے، انہوں نے پھر اہل فلسطین پر جو ظلم ڈھایا 70 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زمین فلسطینیوں کا حق تھا، یہودیوں کو بسنے کی اجازت دی گئی تو اسی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا، اور اہل فلسطین 70 سال سے نسلیں خاندان کے خاندان قربان ہو گئے۔ تاریخ میں ایسا ویڈیو بھی دیکھنے میں آیا کہ میزائل آ کر گرا تو جتنی بلندی پر میزائل کا دھواں اڑتا ہے اس سے کئی بلندی پر معصوم بچوں کی لاشیں ہوا میں تھی۔ امت نے یہ بھی منظر دیکھا، اور سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا حق ہے، فلسطین دہشت گرد ہے، اور امت مسلمہ مان بھی لیتی۔ اپنے حق کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے؟ اپنی زمین کے لیے لڑنا یہ دہشت گردی ہے؟ ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ تم جیسے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینا چاہیے، ایسے ہی جس ملک میں تم رہتے ہو اس کی حفاظت کے لیے بھی جان دینے کی تعلیم مذہب اسلام دیتا ہے۔ ہم تو صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی جان دینی پڑی ہم دینے تیار ہیں، تو پھر ایسے اپنی حفاظت اپنے حق کو لینے کے لیے قتل ہونے والے کو مجاہد، اس کو شہید کہا جائے گا، اس کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے جو شہید ہوتا ہے بارڈر پر، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو بھی تو شہید کا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ امت کو غلط سبق بتایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ نہیں عطا کیا بلکہ اخلاق عظیمہ پر آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت دی تھی، کس لیے؟ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، کس لیے؟ ذاتی مسئلہ تھا، اپنا ذاتی مفاد تھا، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان کی قربانی پیش کی، کہ میرے نانا کا لایا ہوئے دین پر لوگ اٹھ کر اعتراض کر رہے ہیں، اسلام کی خلافت غلط آدمی کے ہاتھ میں چلے گئی، اس کی حفاظت کے لیے حضرت حسین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ یا رسول اللہ یہ کنواں پوری امت مسلمہ کے لیے وقف ہے، اور اس میں ہر وہ شخص پانی پی سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو۔ اب سنیے، حضرت حسین کی شہادت پر 10 محرم پر رویا دھویا جاتا ہے، امت کو حضرت عثمان غنی کی شہادت یاد نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر امت پر وقف کر دیا تھا، وہ وقت آیا کہ 30 سے 40 دن اسی کنویں کے پانی پینے سے حضرت عثمان کو پیاسا رکھا گیا۔ 40 دن حضرت عثمان پیاسے رہے، آپ کو گھر میں بند کر دیا گیا، آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا، وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ داماد رسول نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد آپ کے نکاح میں دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میری اور بیٹی زندہ ہوتی وہ بھی تمہاری نکاح میں دیتا۔ آپ نے کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا، 30 سے 40 دن آپ کو پیاسا رکھا گیا۔ یہ شہادت امت کو نہیں دکھتی۔ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پارے 1 کھولیے، آخری صفحے پر دیکھیے، 3 سے 4 5ویں لائن میں ایک آیت آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے گردے کو کاٹ دیا گیا، آپ کے خون کا خطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا جو آج بھی ترکی کے موزیم میں محفوظ ہے۔ اس آیت پر گرا جس کا معنی ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ مکمل 1 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش پڑی رہی اپنے گھر میں، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی لاش کو ان کو کفن دفن دیا جائے۔ رات کے وقت کچھ لوگوں نے جا کر انہیں نکال کر رات میں دفن کر دیا۔ یہ قربانی امت کو یاد نہیں آتی۔
صرف 10 محرم کو رونا اور دھونا یاد آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر نبی کے جانے پر غم نہیں ہے، رونا اور دھونا نبی کی وفات پر نہیں ہے۔ صرف ایک 10 محرم کا نام آیا، غم کا مہینہ، ماحول، ماتم، تماشے، علم نکالنا، شریعت کا جنازہ نکالنا۔ کیا اللہ کے نبی کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد نہیں ہے کہ اس قدر آپ کو احد میں شہید کر دیا گیا، آپ کی آنکھ نکالی گئی، کان کاٹا گیا، زبان کاٹ دی گئی، چہرے کو اس قدر بگاڑ دیا گیا کہ آپ کے کلیجے کو نکال کر کچا چبایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو رشتے میں نبی کے چچا ہوتے ہیں، ان کی بہن نے انگلیوں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرا بھائی حمزہ ہے، جن کی شہادت پر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا امت کو یہ شہادت یاد نہیں ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک غزوے میں اللہ کے نبی نے بھیجایا تھا ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے، لیکن 3 دن کے بعد آ کر کہنے لگے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہلیہ کو کہ 3 دن غم کی اجازت ہے، 4تھا دن شروع ہو گیا، کل سے کوئی غم نہ ماتم ہوگا گھر میں۔ حالات بحال ہو گئے، اور امت مسلمہ، دین کے ماننے والے، نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو صحابہ کے غلام کہنے والے، 1400-1500 سال کا عرصہ ہو گیا حضرت حسین کی شہادت پر رونے اور دھونے اور ماتم اور علم نکالنے کے تماشے پر لگی ہوئی ہے امت۔ کیا شہادت کا مقام و مرتبہ عظیمت نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو شہادت نصیب ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ شہادت کے بدلے اللہ کا دیدار ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ شہادت کے بدلے نبی کے پڑوس میں رہنا شامل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ شہادت کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے؟ جب شہادت عظیم نعمت ہے تو پھر اس تاریخ کو رونے اور دھونے کی تعلیم کس کی ہے؟ اور اگر رونے کا حق تھا تو نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے پر سب سے بڑا حق رونے کا تھا، لیکن نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد رونا دھونا نہیں، میرے مرنے کے بعد اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا۔ امت کو یہ تعلیم یاد نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کنفرم ہے۔ اس تاریخ کو نبی کی ولادت کے سلسلے میں اختلاف ہے، کوئی 9 کی تاریخ کہتے ہیں، کوئی 12 کہتے ہیں، لیکن نبی کا انتقال تو 12 ربیع الاول کو ہوا، اور امت اس دن کیا تماشا کرتی ہے؟ نبی کی تعلیم کا پتہ نہیں، قرآن کی تعلیم کا نہیں پتہ، بس بڑوں نے بتا دیا، بڑوں کرتے ہوئے آئے۔ اسی کو قرآن نے صاف اعلان کر دیا 1400 سال پہلے، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، باپ دادا کے عقیدے اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ گمراہ ہے۔ اور بدعقیدگی کے ساتھ 1000 اعمال کر لو، عقیدہ اگر درست نہیں ہے نہ عبادتیں قبول ہوگی نہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ جب یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی ہیں، کچھ کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ کے ذمے ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حضرت حسین نے تلوار کے سایوں میں انہوں نے نماز ادا کی۔ اور ایک روایت سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آپ نے نماز پڑھی، نماز حضرت حسین نے پڑھائی، آپ کے مخالف میں جو لوگ لڑ رہے تھے وہ بھی آ کر انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر پھر نماز کے بعد آپ کے خلاف تلوار اٹھا کر آپ گئے آپ کے مقابلے۔ اب سوچئے، یہ تاریخ آج نہیں دہرایا جاتا۔ جس امام کے پیچھے آج نماز پڑھا جاتا ہے اسی کے متعلق دلوں میں بغض کینہ تو ہے، اسی امام کے بارے میں باہر جا کر رونا دھونا تو ہے، اسی امام کی اچھائی تو نظر نہیں آتی، اس کی ایک غلطی کو پورا سر پر اٹھا کر پھرتے ہیں، اپنی 1000 غلطیوں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے مخالفین نے بھی یہی کیا، تلوار لے کر لڑ رہے ہیں، نماز آپ کے پیچھے ادا کی، پھر اسی امام پر آ کر انہوں نے تلوار اٹھایا۔ اور آج کا مسلمان اسی تاریخ کو دہراتا ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دل میں اسی کے متعلق کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ دل صاف کر کر نماز پڑھو، ورنہ کسی اور مسجد کا انتخاب کرو، اس امام کے پیچھے مت پڑھو جس کے متعلق دلوں میں کینہ ہے۔ اسی یزیدیت کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے دلوں کو صاف کرو، نبی کی تعلیم
کو پڑھو اور عمل کرو، اور شہادت کا مقام و مرتبہ ملنا یہ غم نہیں ہے، یہ رونے اور دھونے کا نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ ہمیں بھی اللہ سے قبولیت مانگو کہ اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی شہادت کے لیے قبول کرے۔ شہادت پر رویا دھویا جاتا ہے، شہادت کا مقصد بھلا دیا جاتا ہے۔ ان تمام صحابہ کی شہادت کا مقصد صرف ایک تھا کہ دین اسلام کا سودا نہیں ہوگا، نبی کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، نبی کے ذات اقدس پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا، دین اسلام کو پھیلایا جائے گا اخلاق کے ساتھ، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ یہی ان کی شہادت کا مقصد اور مطلوب تھا۔ ہم نے نہ جانے کیا کیا ڈھونگ بنا لیے، اور یہ ہمارا ڈھونگ بنانا یہ رونے اور دھونے بد عقیدگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح عقیدے کے ساتھ مرو گے تو بدلے میں جنت ہے، ورنہ اللہ جنت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔